ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے نوجوان لڑکے کی جو دولت کے حصول میں راتوں رات امیر ہونا چاہتا تھا، اور پھر وہ جا کر ایک ایسے ماہر جادوگر، سفلی علوم کا ماہر اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور وہ جادوگر اس نوجوان کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے اندر ایک چنگاری ایمان کی باقی تھی، جس نے اس کے ایمان کو مضبوط رکھا، پکا رکھا، اور اس نے اس چیز کا عہد کیا کہ میں اس کے ناپاک عزائم کے لیے اپنے آپ کو استعمال نہیں کروں گا۔ میری دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، لیکن میں اپنی آخرت نہیں بگاڑوں گا۔ جب اس نے اس کو انکار کیا تو پھر اس جادوگر کا غضب اس پر ٹوٹ پڑا، اور پھر ادھر سے شروع ہوئی ایک جادوگر کی جادوگری، اور ایک طرف ایمان کی طاقت۔ اب اس جنگ میں کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کس کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ جادو کے ذریعے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھلا رہا ہے۔ اس کا گھر کو برباد کر دیا، اس کو قاتل بنا دیا، اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قاتل بنا دیا، پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا، پھانسی کے پھندے سے بھی بچا کے لے آیا، اور پھر اس چیز کا خود اس نے اعتراف کرا کہ ہم نے اپنی جادوئی سفلی علوم کی مہارت کے لیے اور مزید شکتیاں ملنے کے لیے ایک چلہ کاٹا تھا، اور وہ 100 دن کا چلہ تھا، اور وہ زندگی میں ایک دفعہ ہی جو جادوگر ہوتا ہے اپنے علوم کے لیے وہ چلہ کاٹ سکتا ہے، اور وہ کام صرف کسی مسلمان لڑکے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور تو خود ہی چل کے ہمارے پاس آیا تھا، اور یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی اور کو ہم اپنے اس کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ ہم بھی تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو مان جا، تو ہمارا کام کر جا، ہم تیرے پاؤں میں دنیا ڈھیر کر دیں گے، سونا چاندی ڈھیر کر دیں گے، تو جس کو دیکھے گا وہ تیرا ہو جائے گا، جس گھوڑے پہ تو نظر رکھے گا وہ گھوڑا جیت جائے گا، تو ہر چیز تیرے تابع ہو جائے گی، وہ شکتیاں بھی تیرے لیے کام کریں گی، لیکن ایک طرف ایمان کی چنگاری اور ایک طرف جادو کی جادوگری، کالا علم، کالا جادوگر کا سفلی علوم کا ماہر۔ اب ان میں کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے؟ کیا مسعود محمود کو پھانسی سے بچا سکے گا؟ اس نے بھی قتل کر دیا، کیا اپنے چھوٹے بھائی کو پھانسی سے بچا سکے گا یا نہیں؟ پچھلی ہماری قسطیں جو گزری ہیں اس میں یہ سارا قصہ ہم نے سنا چکے ہیں، ایک مسلمان لڑکے کی آپ بیتی۔ اب آگے کیا ہوگا، وہ کس طرح اس جادوئی جادوگر سے جنگ لڑے گا تن تنہا اکیلے، اللہ اس کی کیسے مدد کرے گا، اللہ اس پر کون سا وظیفہ اس کو عطا کرے گا کہ وہ اپنی آزمائش میں، اپنی امتحان میں جب کامیاب ہو جائے گا تو پھر اللہ کی مدد کیسے اترے گی، اور پھر کس طرح اللہ رب العزت اس شیطان کو اس کے ہاتھوں ختم کرے گا۔ آج ہمارا 8واں پارٹ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو تمام آپ بیتی آپ تک پہنچے گی، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ قرآن میں کتنی طاقت ہے، اور ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا، یہ ہمارا کتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی
تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن گیا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اس بھوریا چند نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور جب میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کس قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں کہا لگا کر اس سے کہا تھا بیماری روزانہ تو نہیں آتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا۔ وہ اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا، ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے، سنتری ڈیوٹی پر آ گئے اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا یہ بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والے سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا، اور میں اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں نے ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تب ہی میں اپنی جگہ سے گھسٹتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا، اور میرے حلق سے اذیت ناک کراہیں نکلنے لگی۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کے رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا ہے، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک طرف سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی ہوئی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی، اور اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے، یہاں انسانیت کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ قیمت بھی اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ چونہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا، مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بے سدھ پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا، پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنی چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جوں ہی وہ مڑا، میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پہ پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گر میں نے اس پر آزمایا جو پہلے سنتری پر آزمایا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا، اور چابی
ایک چابی نے اس کوٹری کو دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی، محمود جاگو، محمود جاگو۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بینچ لیا تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈالا دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے، اس نے انہیں سمجھ لیا، جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلے ہونے پہ پڑنے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آیا، یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا، تمہیں خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے، کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسرے کھلے ہوئے دروازے کی طرف گردن جھٹکنے کے بعد چل پڑا۔ آہ! میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پہ پڑے ہوئے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کے اس کی رائفل اٹھا لی، ساتھ ہی کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا تھا نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں نے بے آواز قیدیوں کی کوٹری کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کی دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی تھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا، بس جو بیت رہی تھی اس سے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کو تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا وہ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر میرا محمود نہیں۔ لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو۔ میں نے سرگوشی کی، نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دیں۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے، سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زرد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی، مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا۔ اگر محمود کو یہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہیں کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی کہ محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا بھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں۔ محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دنگا مستی ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھال لیے بھائی جان،
میں نے رائفل پکڑی، بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا، اور وہ پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ اب یہاں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو یہ میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا، کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے میں بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پہ چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا۔ میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدھم چیخوں کی آواز ابھری اور میں نے رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھی۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکتی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی سی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود وقت کس طرح گزرا، کوئی احساس نہ ہو سکا۔ مجھ پر لرزہ طاری رہا۔ پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیص میں ملوث۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کے بجائے ایک سوٹ کیس تھا، جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا۔ محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کے لیے درست ہوگا۔ اوہ، کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے۔ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکالی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائے، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئیں۔ محمود ہنس پڑا، یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے 2 بھائی موجود ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ نہیں، تم نے چوری کرنی پڑی محمود، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دینے میں وہ بہت کھسمسا رہے تھے، مگر میں کیا کرتا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے ہی تھی، محمود نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل کیا
اور پھر کھانا پینا۔ میں نے محمود کے تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا محمود بیٹے اب مجھے تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے وہ سب لوگ۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں۔ جب آپ کو گرفتار ہو گئے تھے سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے، لیکن آپ کی زندگی بچانے کے لیے پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ ہم پر باتیں کستے تھے، آوازیں کستے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا تھا کہ کان بند کر لیے جائیں۔ ہم پر برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود افسردہ ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں ان سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب اندازہ تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کچھ ہو گیا ہے، کوئی ایسی انہونی ہو گئی ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں ہی پڑ گئیں اور پوری رات سجدے میں رہیں۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہوئی کہ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی، عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتے تھے۔ کوئی کہیں جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر پر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ بہت غنڈہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آواز کستا رہتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی سے کہا بھائی کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ لطیف خان بھی بول پڑا۔ نہ جانے کیا کہا ماموں نے۔ ماموں سے گھر واپس آئے، ہاکی لے کر لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا ماموں میں ڈاک بنگلے میں ملوں گا، موقع ملے تو مجھے صورتحال بتائیے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ چھٹی رات کو ماموں آئے، بڑی احتیاط سے آئے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالو کے ہاں ان سے مل لوں اور اسی وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چند جوڑے کپڑے بھی لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پہ عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی۔ وہاں میں جیسے ہی فرید پور اترا، وہاں پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویر بھی بھیج دی گئی تھی۔ پولیس کو چکمہ دے کر میں وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسا نہیں تھے، وہیں شناسائی ہوئی۔ بہت اچھے انسان تھے، پورا گروہ تھا ان کا۔ گروہ؟ ہاں، جیب کتروں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا۔
مگر میں نے انہیں ایک چھوٹی جھوٹی کہانی سنائی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر مجھے قیام کا بندوبست کیا۔ اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر وہ میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی، زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظام کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں پہ خفیہ نوکری بھی مل جاتی ہے۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے پوچھا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے میں نے کئی بار اس سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں کہیں جائیں گے وہاں کا بارے میں بتا جائیں گے۔ چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدمعاش، آوارہ خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت کیسی ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ مجھ سے ہمیشہ اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں خود حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں، الٹے قدم نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں؟ کچھ تو بتائے کر گئے ہوں گے، جہنم میں گئے ہیں۔ چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی ملنے نہیں دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا، لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار روئیں۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے مجھے بتا سنائی۔ کیا میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنگ مزاج انسان ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی بنتی نہیں تھی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہ دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ پکڑ لیا 3 دن تک خالو جان کو بھی پولیس نے پکڑ لیا۔ 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ 10,000 روپے دے کر اپنی جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا؟ امی ابو کے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ پتہ نہیں، کچھ موقع ملا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کہیں سے پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کے مجھے گرفتار کروا دیا۔ اوہو،
میں نے ایک شرط بری کھاتا کھول لیا۔ انہوں نے اپنا بھائی جان قرض تو وصول کرنا ہے ان سے۔ محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہو نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اس سے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے۔ مجھے ریمانڈ پہ جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ۔ بعد میں جو کچھ ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سست ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کا بھی کہیں گے تو میں دریغ نہیں کروں گا، لیکن کچھ بات تو کرنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر نکل جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے اپنے سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ ایک طرف شیطان جادوگر صفری علم کا ماہر، اور ایک طرف ایک مسلمان لڑکے کی آپ بیتی، اس کا ایمانی طاقت کا لیول۔ کیا شیطانی جادوگر اپنی ان جادو کے ذریعے اس کو اکسا کر اپنے غلط عزائم کے لیے راضی کر لے گا؟ کیا محمود دنیا کا اور آخرت کا سودا کر لے گا؟ مسعود کے ساتھ کیا ہوگا؟ محمود کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگے ایک ایمانی طاقت کی جنگ اور ایک شیطانی جادوگر۔ کیا شیطانی جادوگر اس کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کر سکے گا؟ آج کل کے جو حالات ہیں، ہر انسان شارٹ کٹ کے چکر میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ پیسہ کما لوں گا، زندگی اچھی گزرے گی، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنے گی۔ جو لوگ اعمال پہ زندگی گزارتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ اسی طرح اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میری زندگی تو اجڑ گئی، میری دنیا تو اجڑ گئی، لیکن میں اپنی آخرت نہیں اجاڑوں گا۔ اب اللہ کی طرف سے اس کا آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اس کو آزما رہا ہے، اللہ اس سے دوستی لگانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک طرف دنیا کی سونا چاندی پیسہ ہر چیز ڈھیر کر دے گا اس کے قدموں میں، صرف ذرا سا غلط کام کرنا ہے، اپنا ایمان کو چینج کرنا ہے، اس جادو کا گر کا ساتھ دینا ہے، اس کے کہنے پہ عمل کر لینا ہے، اور پھر وہ ساری جادوگری کے ذریعے اپنی طلسماتی طاقتوں کے ذریعے اس کو امیر کر دے گا، تمام خوشیوں سے قدم میں لا کے رکھ دے گا، لیکن اس کی آخرت بگڑ جائے گی۔ یہ اس کے دماغ میں بات پہنچ چکی، لیکن کیا وہ یہ کام کرے گا یا نہیں؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو مستقل اس کی آپ بیتی مستقل حالات کا پتہ لگ سکے، تاکہ آپ کا ہمارا ایمانی لیول بھی بڑھ سکے کہ نہیں، ہم کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہمارے پر بھی کبھی بھی ایسا وقت آ سکتا ہے
تاکہ ہم اپنے بھی ایمان کو مضبوط رکھیں، تاکہ ہم بھی جو ہے اللہ سے دوستی لگا سکیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں، آپ کو پتہ لگ سکے کہ ایمانی طاقت کیا ہوتی ہے، ایمانی قوت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب انسان پورے آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے نیچے اترتی ہے اور اس بندے تک پہنچتی ہے۔ جن پہ پہنچتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری مدد، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جب تک انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔